ہم ہندوستانیوں کو، بھارتیوں کو توحید کا پیغام کہاں سے ملا؟ حجاز کی سرزمین سے ہی ملا، عرب ہی لے کے آئے دعوت۔ موہن بھاگوت کی یہ بات تو غلط نہیں ہے کہ وہ جو بار بار کہتے ہیں کہ ہندوستانی مسلمان وہ ہمارے ہی بھائی ہیں، ہمارا ہی خون ہے، ہمارے ہی آباء و اجداد کی اولاد ہیں، ان کو کبھی اس اپنا دین نہیں سمجھ میں آیا تو انہوں نے مسلمانوں کا دین قبول کر لیا۔ یہ جو کہتا ہے نا، یہ شخص بار بار کہتا ہے یہ بات تاریخی حقیقت ہے، غلط تو ہے نہیں، غلط تو ہے نہیں۔ ہمارے آباء و اجداد کسی پشت میں تو جا کر کے ہندوستان کے ہندو ہیں، چاہے برہمن نہ ہو، چاہے مشرک نہ ہو، کوئی آدیواسی ہوں گے، کوئی کسی اور قوم سے ہوں گے، کسی اور قوم سے ہوں گے، لیکن جس وہ ہندوستان میں مسلمان ہے، راجپوتوں کی اولاد بھی ہے، برہمنوں کی اولاد بھی ہے، اعلیٰ ذاتوں کی بھی ہے، ادنا ذاتوں کی بھی ہے، انہی کی اولاد مسلمان ہوئی۔ اور ہندوستان میں عرب تو بہت کم ہے، مٹھی پر، باقی جتنے بھارتی خون ہیں کسی زمانے میں موحد تو نہیں تھے، اللہ نے جن کو توفیق دی وہاں سے موحد ہوئے، اور یہ ہمارے لیے کوئی ننگ کی بات ہے نہ آر کی بات ہے۔ اس واسطے کہ اگر آپ صحابہ کرام کو دیکھو تو وہ کیا ہیں، ان کے تو باپ ہی مشرک ہے، ماں ہی مشرک ہے، ہمارا تو کوئی 10واں باپ ہوگا، لیکن ان کا تو اسی وقت فوراً مشرک ہے۔ ابو بکر صدیق کے والد بعد میں ایمان تو لیا ہے، لیکن ان کے دادا اور سینکڑوں صحابہ، ہزاروں صحابہ سیدھے سے وہی مسلمان ہیں، ان کے اوپر کوئی مسلمان نہیں۔ تو کیا اس سے ان کی شان میں کوئی فرق آیا؟ اس سے کوئی شان میں فرق نہیں آیا، ہماری شان میں بھی کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اور جب ہم نے توحید کو شرک کے مقابلے میں اختیار کیا، ہمارے آباء و اجداد نے اختیار کیا، تو سوچ سمجھ کے اختیار کیا، کوئی مجبور کرنے والا نہیں تھا۔ انگلیوں پہ گنے جا سکیں اتنے تاجر آئے تھے اور اتنے صوفیہ آئے تھے، اتنے ہی تو مسلمان تھے ہندوستان میں، اور پورا ہندوستان مل کر ان کو کھا جا سکتا تھا، تو کس نے مجبور کیا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ؟ اور کون ڈرا سکتا تھا، کون دھمکا سکتا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ؟ سلاطین نے تو دعوت اسلام کی نہیں لائی، وہ تو جہانگیری کرنے آئے تھے، حکمرانی کرنے آئے تھے، زرخیز ملک ہے، اس ملک پر حکومت کرنے آئے تھے، وہ دعوت دینے تو نہیں آئے تھے۔ دعوت دینے کچھ تجار مسلمان آئے، دعوت دینے کچھ اللہ کے نیک بندے دعوت ہی لے کر آئے، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ انہی لوگوں نے آ کے کہا تو ان مٹھی بھر مسلمانوں سے کس کو ڈر تھا؟ کیوں ڈری اکثریت؟ آج نہیں ڈر رہی ہے اکثریت، جب کیوں ڈر گئی تھی؟ تو ڈرا کوئی نہیں تھا، 4000 برس سے اعلیٰ ذاتوں کے مظالم سہتے سہتے جو ادنا ذاتیں عاجز آ چکی تھیں، مجبور ہو چکی تھیں، ان لوگوں کو جب اسلام کا نظام مساوات سامنے آیا اور اسلام کا نظام عدل سامنے آیا، تو وہ سنتے ہی دھڑا دھڑ اسلام میں آئے، دھڑا دھڑ اسلام کے اندر آئے اور مسلمان ہوتے چلے گئے۔ پورا بنگال مسلمان ہو گیا۔ حالانکہ اگر آپ تاریخ پڑھو تو پتہ چلے گا کہ ہندوستان کی جتنی بھی دھرتی ہے بھارت کی، اس دھرتی کا مذہبی کیپٹل وہ بنگال ہے۔ اور آپ بھارت ماتا کی تصویر دیکھیں گے تو ایک خوبصورت سی عورت تیر کمان لے کر کے آپ کو نظر آئے گی، اور وہ ہندوستان میں کھڑی ہوئی کہاں ہوگی؟ وہ بنگال میں کھڑی ہوئی ہوگی، بنگال میں کھڑی ہوگی، کیونکہ وہ ان کے عقیدے کی جنم بھومی ہے وہ۔ اور سارا بنگال مسلمان ہو گیا، سارا کا سارا بنگال مسلمان ہو گیا۔ آج کچھ بنگلہ دیش میں ہے، کچھ ہندوستان میں ہے،
لیکن پورا بنگال مسلمان ہو گیا. کیسے ہو گیا؟ مظالم کی داستانیں، اپنے دین میں انصاف نہیں، اپنے دین میں جو باتیں ہیں وہ عقل میں نہیں آتی، اپنے تخیلات و توہمات ایک سمجھدار پڑھے لکھے انسان کے لیے ناقابل قبول ہیں. بے بس تھے لیکن سامنے سے کوئی دعوت نہیں تھی ان کے، اس لیے اسی پہ چلے آ رہے تھے. جب آگے سے توحید کی دعوت آئی تو ضمیروں نے توحید کے مسئلے کو قبول کر لیا اور وہ لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں آتے چلے گئے. اس زمانے میں تاریخ بتاتی ہے کہ 2.5 کروڑ بنگالی چند برس میں مسلمان ہو گئے، سب کے سب اسلام میں داخل ہو گئے. پھر حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کی دعوتی دوروں سے ہندوستان کے اندر جگہ جگہ لوگ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے، اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے. اور پھر اب صورتحال یہ ہو گئی کہ ہندوستان میں ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے، اور مسلمانوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر ہندوستان کی مردم شماری مذہب کی بنیاد پر کی جائے یا قبائلی بنیاد پر کی جائے تو پھر سامنے آ جائے گی یہ حقیقت کہ ہندوستان کی اکثریت مسلمان ہے، اکثریت مسلمان ہے. قبائل کی بنیاد پہ گنو یا مذاہب کی بنیاد پہ گنو، دونوں اعتبار سے گنیں گے. اسی حقیقت کو چھپانے کے واسطے گاندھی جی نے اپنے دور امامت میں ایک بڑا گیم کھیلا، اور وہ یہ کہ تمام ہندوستانی اقوام کا نام ہندو رکھ دیا، سب کا نام ہندو رکھ دیا، اور دستور میں ان کو ہندو درج کروا دیا. جب سے دستور بن کے منظور ہوا اس وقت سے سکھ لڑ رہے ہیں کہ ہم ہندو نہیں ہیں، لنگایت لڑ رہے ہیں کہ ہم ہندو نہیں ہیں، آدی واسی لڑ رہے ہیں کہ ہم ہندو نہیں ہیں. ابھی تک ایکسپٹ نہیں کیا ان لوگوں نے، لیکن برابر RSS بی جے پی کہیں گے سب ہندو مسلم ایسے کہہ رہی، تاکہ وہ اکثریت بنے رہیں، اکثریت دکھتے رہیں، دکھائے جاتے رہیں، اور مسلمانوں پر اقلیت ہونے کا احساس کمتری مسلط رہے ہمیشہ. یہ کرتے رہیں، یہ کر رہے ہیں وہ لوگ. کسی وقت بھی قبائل کے درمیان تصادم ہوگا تو ملک کی اکثریت صرف مسلمانوں کی رہے گی، وہ کسی کی بھی نہیں ہوگی. یہ ان کا اپنا عقیدہ ہے، چل رہے چلاؤ. دا میسج میڈیا چینل، اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات، نعتیں، مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے. اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے. اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی. اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی. ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں. اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش، موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب. دین کی اہم، قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے. اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں. 8309475649